تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بھی، ان لوگوں کو جو کان لگاتے ہیں، اذ یستمعون بھی الیک، جس وقت وہ آپ کی باتیں آپ سے سنتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب پھر آپس میں جا کے سرگوشیاں کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ کہتے ہیں کہ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، بھائی تم تو ایک ایسے بندے کے پیچھے چل رہے ہو جس پر تو خود جادو ہوا پڑا ہے۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، یہ لوگ آپ کے لیے کیسے کیسے القاب بنا رہے ہیں۔ فضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، یہ کبھی راستہ نہیں پا سکیں گے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 47، 48، پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ رسول پاک علیہ السلام کی تلاوت کے وقت کچھ لوگ بہت کان لگا کے سنتے تھے، اور سننے کے بعد جب وہ دیکھتے کہ قرآن کی کیا ترتیب ہے اور اس کی کتنے عجیب عجیب الفاظ نکلتے جا رہے ہیں، اور چونکہ وہ اہل عرب تھے اور ترجمہ بھی سمجھتے تھے، تو عجیب عجیب باتیں سن کر وہ اس چیز کو اس لیے نہیں سنتے تھے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں، وہ اس لیے گہرائی سے سنتے تھے کہ ہم اس کا توڑ پیش کریں۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کا توڑ کرنا ہے تو آپ اس کے حقائق سے پہلے واقف ہوں، پھر آپ اس کی ضد اور اس کے مقابل جو چیزیں ہیں ان کو پیدا کر کے کیا کرتے ہیں، توڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کے بڑے بڑے واقعات ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے بڑے بڑے ذہین لوگ بٹھائے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد ایک دم مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی بڑے بڑے کان لگاتے ہیں، اور کان لگانے کا مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا توڑ پیش کر کے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، اذ ہم نجوا، آپس میں ایک گروپ بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تلاوت کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ تمام چیزیں کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، اور آپ کو پھر وہ تانے دیتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اور پھر لوگوں کو اکٹھا کرتے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو اس نبی کے پیچھے جا رہے ہو جس پہ جادو ہو چکا ہے۔ جادوگر، مجنون، دیوانہ، شاعر اور مرگی کا مریض، یہ القاب وہ حضور پاک کو دیتے تھے۔ جادوگر، مجنون، دیوانہ، مرگی والا، عجیب الخلقت، اس طرح کے الفاظ تھے۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، بڑے بن سنور کے آتے ہیں، بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بڑی طلب سے آیا ہے۔ اس طرح ہمارے یہ جو مجمع ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں۔ اب ان کی کیا غرض ہوتی ہے اللہ جانتا ہے، لیکن وہ عام مجمع سے زیادہ غور سے بات سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ان کے نظر میں کوئی بات قابل تنقید ہوتی ہے تو وہ اس چھوٹی سی ایک بات کو آپ کے سامنے لائیں گے کہ جناب آپ کی یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ جتنی گہرائی سے مولوی صاحب کی بات سن رہا ہے، باقی اتنی گہرائی سے نہیں سن رہا۔ اب کیا وہ ہدایت کی طلب کے لیے آیا ہے یا ہمارے تجسس کے لیے اور تحقق کے لیے آیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ اس کو ہدایت بھی دیں، یہ قرآن ہے، لیکن اس کا جو اس وقت مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی تمام باتوں کو دیکھوں، کیچ کروں، نوٹ کروں، اور اس کے اندر سے جو قابل اعتراض چیزیں ہیں وہ میں ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں۔ تو بعض لوگ اس لیے تقریر بڑی چستگی کے ساتھ سنتے ہیں، تلاوت بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، آپ کی کوئی بات بھی بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن یہ نیتیں جو کر کے آتے ہیں خدا تو جانتا ہے۔ اذ ہم نجوا، آپس میں سرگوشی کر کے کہتے ہیں ظالمو، تم تو جادوگر نبی کے پیچھے جا رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، دیکھو ہم نے کیسی کیسی مثالیں ان کے سامنے بیان کی ہیں، اور قرآن کھولو، قرآن میں اللہ نے کتنی کتنی چیزیں بیان کی ہیں، اور اس پہ ریسرچ کرتے کرتے آج ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، ماہر بھی، تمام طبقے اس بات کے قائل ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے وہ واقعتاً سچ ہے، واقعتاً
سچ ہے۔ ہزاروں آیات پہ اللہ نے مثالیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک شہد کی مکھی کو دیکھ دو، سلیمان علیہ السلام کے دور میں چیونٹی کو دیکھ لو، آپ ہدہد کے واقعہ کو دیکھ لو، آپ حضرت یوسف کے قصے کو دیکھ لو، آپ معراج شریف کے نظام کو دیکھ لو، آپ اصحاب کہف کا 300 سال سے اوپر کا جو دور تھا آپ اس کو دیکھ لو، آپ سکندر ذوالقرنین کے جو واقعات ہیں ان کو اور ان کو سیکھو اور ان کے نظام سفر کو دیکھو، آپ صورت یاسین وغیرہ کے اندر جو عجائبات ہیں، حبیب نجار کا جو قصہ اللہ نے بیان کیا ہے آپ اس کو دیکھو، آپ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی الہیت اور توحیدیت آپ اس کے اوپر آؤ، آپ نمرود کے مقابلہ کی طرف جاؤ، آپ اسماعیل کی قربانی کو قرآن کے اندر کیا کرو، پڑھو، آپ زلیخا اور یوسف کے جو معاملات آپس میں ہوئے ان کو پڑھو، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو واقعہ عفق بنا کے تہمت لگائی گئی آپ اس کو پڑھتے جاؤ، یاجوج کو پڑھو، آپ ماجوج کو پڑھو، آپ ان تمام چیزوں کو پڑھو، پھر سورج کا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، گھنٹوں کا نظام، ہر چیز اللہ نے کیا کر دی، بیان کر دی۔ یہ ساری مثالیں دے کر بھی آج ذلو، یہ گمراہ ہو چکے، گمراہ ہو چکے۔ اتنا بڑے آسمان کو دیکھ کر آج یہ اللہ کو نہیں مانتے، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ان کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ جن کے پاس سامنے ستارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، آسمان ہو، سردار صاحب میں اور آپ ان کو یہاں بٹھا کے میٹنگ کے اندر اللہ کی توحید پہ دلائل دے کے کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اتنی بڑی مثال ہے اللہ کی توحیدیت پر، یہ مانتے ہیں کہ یار یہ کرے گا تو کوئی ایک ہی کرے گا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارے اس خدا کے بجائے اپنے خدا کو کہتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے یہ نظام ایک چلا سکتا ہے۔ اب اسی آسمان کو دیکھ کر کئی لوگ راتوں رات مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اسی آسمان کو دیکھ کر اس کے اوپر جا کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہو سکے، نہیں ہو سکے۔ یہ قرآن بھی اللہ نے وہاں سے اتارا ہے، اور اتار کر جو اس سے جڑتا ہے نا، اللہ نے اس کو یہی کہا کہ میں اس کو بھی اوپر لے جاؤں گا، اٹھاؤں گا، اس کو بلند کروں گا۔ یہ قرآن بلندی سے زمین کی مٹی میں نہیں آیا بلکہ انسان کے دل میں آیا ہے، اور اللہ نے اس کو انسان کے دل میں رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ دل اس قرآن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اگر کوئی بندہ اس سے دیکھ کر ہدایت نہیں لے سکا، وہ ہماری حدیث کا منکر ہو سکتا ہے، صحابہ کا منکر ہو سکتا ہے، فقہا کا منکر ہو سکتا ہے، اولیاء کا منکر ہو سکتا ہے، اگر وہ قرآن کو نہیں دیکھ کر سمجھ سکا۔ اور اگر وہ قرآن کو دیکھ کر سمجھ گیا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ اللہ کی توحید کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، رسول پاک کی ختم نبوت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، صحابہ کی عزت و عظمت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، فقہا اور دین کی عزت و عظمت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، اس لیے کہ قرآن ہے۔ اب یہ کہتے تھے کہ یار اس قرآن کو ہم توڑ تو سکتے نہیں، اس کی جگہ پہ آیتیں بھی نہیں بنا سکتے، اس جیسی ترتیب بھی نہیں بنا سکتے، اس جیسا حسن بھی نہیں بنا سکتے۔ اب وہ قرآن سے ہٹ کے زبانی باتیں کرتے تھے، نہیں نہیں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، ایسی کوئی تلاوت نہیں ہے، ایسا آج تک شعر کوئی نہیں بنا، ایسا آج تک قافیہ کوئی نہیں بنا، یہ تو لگتا ہے جادوئی ہے، یہ تو لگتا ہے دیوانہ ہے، یہ تو لگتا ہے مجنون ہے، یہ تو لگتا ہے مرگی کے مریض ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ مسحور ہیں، یہ کہہ کے اللہ کہتے ہیں دیکھو فضلو۔ اس لیے آپ نے وہ حدیث پڑھی، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سی امتوں کو اٹھا دیتے ہیں، وہ یضع بہ آخرین، اور بہت سے لوگوں کو پستی میں کیا کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ اور آج تک بھی یہ جو نئے مفسرین ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں جدید مفسرین، سوشل میڈیا کے مفسرین، جی یہی تحقیق کرتے ہیں کہ جناب ہم نے جتنا بھی سنا ہے نا، ہمیں تو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ نبی کوئی انسانی شکل میں ہو، کیا ہو، انسانی شکل میں ہو، اور یہ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، لگتا ہے یہ کوئی عجیب ہی چیز تھے، لگتا ہے واقعتاً ان پہ کوئی جادو تھا، کوئی جنات تھے، کوئی مرگی کی بات تھی، کوئی دوسری بات تھی، کوئی تیسری بات تھی۔ آج بھی لوگوں کو یہ چپ نہیں کروا سکتے، یہی کہتے ہیں یار یہ جادوگر تھے، جادو ہوا تھا، یہ جادو کی باتیں، یہ جادو کی وجہ سے کروائی جا رہی ہیں، لہذا اس کے اوپر یقین نہ کرو۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے جب سے قرآن سے جوڑا ہے تو قرآن کے بارے میں کبھی 19 اور 20 کی بات بھی
ایسی ذہن میں نہیں آئی اور نہ کسی کے آنی چاہیے کہ یار میں اس میں ذرا تدبر کروں، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا وہ کائنات کے حالات کے مطابق نہیں ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کائنات کے مطابق ہو، کائنات قرآن کے مطابق ہے، کائنات قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کو اس کے حق کے مطابق کیا کرو، استعمال کرو، اور صاحب قرآن جو رسول پاک ہیں ان کا آپ کو دفاع کرنا ہوگا قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ ان کا دفاع نہیں کر سکتے، لہذا جو مرزائی طبقہ ہے نا یہ قرآن کو نہیں سمجھ پاتا، اور جو صحابہ کا نظام نہیں سمجھتے رافضی طبقے ہیں، یہ بھی قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو صراط مستقیم کا راستہ لینا پڑے گا، اس پہ اللہ اور اس کا نبی اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ اور ان کی عزتیں اور عظمتیں تمام کی تمام چیزیں جاگیں گی، اور قرآن آپ کو روشن بن کر سامنے لائے گا اور سراج منیر بن کر آپ کو دکھائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میری سے بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔